آج میں آپ کو استاد محترم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی اہم ہے، بہت ہی مثالی ہے، اور اگر کوئی مسلمان آج کے زمانے میں اس پر عمل کر لے تو وہ بلا شبہ اللہ کا ولی ہوگا اور اللہ کا بہت ہی پیارا اور محبوب بندہ ہوگا۔ ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتابوں کی درسگاہ میں، جو اردو ادب کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی کتاب ہے اور ناصحانہ کہانیوں کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے سے عملی جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، بڑے ہی اخلاص سے تیار کی گئی ہے۔ اس کتاب میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی نہ کسی کی غیبت کی اور نہ کسی کی غیبت سنی۔ ظاہر سی بات یہ بات کتاب میں لکھی ہے، میں نے یہ بات پڑھی، لیکن یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو پائی کہ ایک شخص جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، لوگوں کے ساتھ رہتا ہو، لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہو اور نہ کبھی کسی کی غیبت سنی ہو؟ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے اہتمام کیا اور اس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے غیبت سنی بھی نہیں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، ندوے میں میرا داخلہ ہوا، استاد محترم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، ان کی خدمت میں دیر دیر تک بیٹھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، ان کی مجلس سے بھی استفادے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی۔ اس سے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زندگی بھر کسی کی غیبت نہ کرے۔ میں نے اس کا بہت سے ساتھیوں سے بھی تذکرہ کیا، اساتذہ سے بھی تذکرہ کیا کہ حضرت کو میں نے کبھی بھی کسی کی غیبت کرتے، کسی کی برائی کرتے نہیں سنا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں حضرت ہمارے ایسے ہی ہیں کہ حضرت کسی کا برائی سے تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں، یا تو اچھی بات کہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، یہی ہے اللہ والوں کی شان۔ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ غیبت کیسے امیر خسرو نے کسی کی نہیں کی، لیکن انہوں نے کبھی کسی کی غیبت سنی بھی نہیں۔ اب اس کا انتظار تھا اور اس کا عملی نمونہ بھی مجھے دیکھنا تھا، کیونکہ یہ بات مجھے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک شخص ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کی غیبت سنی بھی نہ ہو۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے کسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، وہ کہنے ہی جا رہے تھے اور ان کی شروع کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ان کی برائی کرنے والے ہیں۔ بس حضرت نے بڑی ہی نرمی سے، بڑے ہی پیار سے روک دیا کہ بھائی آپ کسی کے بارے میں بات نہ کیجیے، آپ اپنے بارے میں بات کیجیے، علم کی بات کیجیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی رقیق القلب، بڑی ہی نرم طبیعت کے تھے، وہ براہ راست کسی کو جلدی نہیں ٹوکتے تھے، اور بڑے بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے حادثات حضرت کی زندگی میں ہوئے، لیکن حضرت نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ وہ صبر و ضبط کا ایک پہاڑ تھے، لیکن میں نے یہاں پر دیکھا کہ حضرت نے بڑی ہی نرمی سے فوراً انہیں ٹوک دیا کہ نہیں بھائی آپ کسی کے بارے میں بات نہ کیجیے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تب مجھے پھر امیر خسرو کی وہ بات یاد آئی کہ انہوں نے کس طرح کسی کی غیبت نہیں سنی، کہ اگر ان کی مجلس میں کسی نے کوئی بات کہنی بھی چاہی تو انہوں نے فوراً روک دی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بہت ہی تابناک، بہت ہی روشن اور بہت ہی مثالی پہلو ہے۔ اے کاش ہم لوگ اس پر عمل کر لیتے اور ہم لوگ بھی اسے اختیار کر لیتے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اہتمام کرے اور مکمل ارادہ کر لے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے اور ہم لوگوں کے لیے بھی دین پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔